الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 14واں پارہ سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک طویل حدیث کا حصہ تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اور 3 چیزوں سے روکتا ہے. فحشاء اعلانیہ گناہ سے روکتا ہے اور مکروہات منکر خلاف اولا چیزوں سے روکتا ہے. والبغی حد بندیوں کو توڑ دینا، حد سے تجاوز کرنا، سرکشی اور بغاوت کرنے سے روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون. تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، حاصل کرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، لمبی حدیث ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آتا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان، کاٹن کے کپڑے سفید اس نے پہنے ہوئے ہیں اور پورے ساتھیوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا رش میں سے سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوؤں کے گھٹنوں کے درمیان آ کے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیے. یعنی تھوڑا جھک گیا. بعض نے کہا نہیں، اپنے گھٹنوں پر اس نے ہاتھ رکھ دیے. بس سیدھا سیدھا سوال و جواب کرنے لگا. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ سوال کرنے لگا. آخر میں اس نے سوال کیا احسان کیا ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے. سوال کیا اس سائل نے کہ احسان کیا ہے. پھر اس کے بعد کہنے لگا قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے سے زیادہ ہم بھی نہیں جانتے کہ کب آئے گی. پھر کہنے لگا قیامت کی علامتیں کیا ہیں. تو آپ نے علامتیں بیان فرمائی اور ان میں سے بڑی ایک علامت بیان کی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی مرور دور میں پکڑے جائیں گے لوگ، عورتیں قیدی بنائی جائیں گی اور وہ عورت قیدی بنے گی، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا آقا اس کا لڑکا ہوگا.
یہ دور آئے گا۔ پھر فرمایا کہ جو بکریوں کے چرواہے، جاہل، بدو، ظالم، بے انصاف قسم کے لوگ حکمران بن جائیں گے۔ پھر فرمایا قیامت کی خطرناک باتیں ہیں کہ لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے، اور آپ دیکھ لو کیسے مقابلے جاری ہیں۔ یہ تو میں نے ویسے پوری حدیث کا ترجمہ کر دیا۔ ہمارا موضوع کیا ہے کہ یہ شخص جو آیا اور اس نے سوال و جواب کیے، جب آپ جواب دیتے تھے نا سوال کا، تو یہ بندہ کہتا تھا صدقتا، آپ نے صحیح جواب دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حیران ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شخص سوال بھی کرتا ہے، ساتھ تصدیق بھی کرتا ہے، اور اگر یہ صاف ستھرا ہے، میل کچیل نہیں ہے، کاٹن کے سفید کپڑے ہیں، اگر مدینہ کے کسی گھر سے آیا ہے تو ہم نہیں جانتے، اور اگر مدینہ سے دور سے آیا ہے تو اس کے کپڑے میلے کچیلے کیوں نہیں ہیں؟ کو اس وقت ایئر کنڈیشن تھوڑی تھی گاڑیاں کہ اس میں بیٹھ کے آ گئے تھے نا۔ یعنی تعجب یہ ہے کہ اگر مدینہ کا ہے تو ہم کیوں نہیں جانتے، مدینہ سے دور سے کسی گاؤں سے آیا ہے تو کپڑے میلے کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر اٹھ کے سلام کر کے چلا گیا۔ آپ نے پوچھا عمر آپ جانتے ہو اس بندے کو وہ کون ہے؟ تو صحابہ کی بڑی اونچی مطلب عادت تھی عاجزی کی کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کیا کون ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تھے، تمہیں سوال و جواب کی شکل میں علم دین سکھانے آئے تھے۔ تو سوال و جواب کی شکل میں نا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے سمجھنا، یاد رکھنا۔ حدیث کیا ہے؟ اس نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا احسان، مقام احسان یہ ہے کہ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام حاصل نہیں تو کم از کم اتنا ضروری ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس انداز میں عبادت کرو۔ ہاں نا، جب استاد یا والد دیکھ رہا ہو تو ہماری نماز کی کیفیت اور ہوتی ہے جی۔ تو خدا جب دیکھ رہا ہو، بندے کو جب یقین یہ کامل ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی بات بہت اونچی، یہ ضروری ہے، اس سے ادنا اور درجہ نہیں ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں ہو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ اصل تو پہلا مقام ہے، تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ بہرحال آیت کریمہ میں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کے خیال کرنے کا۔ عدل، انصاف کرنا، یہ مشہور لفظ ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ سب سے پہلا عدل یہ ہے کہ انسان کو، ایمان والے کو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ جو ان کے حکم ہے کہ یہ کام کرو، ان کو کرے، جن سے منع کیا ہے رک جائے، یہ عدل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بندے کا، مومن بندے کا۔ دوسرا عدل مومن بندے کا اپنے ساتھ ہے کہ اس کو ہلاکت سے بچائے، نقصان سے بچائے اپنے نفس کو، اور ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت سہولت کی ہے وہ دے، آرام دے، صفائی ستھرائی رکھے۔ بھلے نفس کا علیہ کا حق ان حدیث میں آتا ہے، کھانا بھی دے، آرام بھی کرے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، نقصان سے بچائے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا کوئی بہادری نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک جگہ شر مر ہے، روڈ بلاک ہے، فلان ہے، ڈھمکان ہے، تو اب جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور قرآن اور اسلام، اللہ پاک کی جو شان اور ان کی مہربانی ہے کہ جہاد میں بھی یہ بات بتائی کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا وان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین۔ دشمن کی تعداد کا اندازہ کر کے مقابلے کے لیے نکلو۔
وہ تم سے 2 گنا ہے تو ٹھیک ہے نکلو، لیکن تم سے بہت زیادہ ہے تو نہ نکلو، تیاری کرو، کیونکہ خواہ مخواہ آپ کی تھوڑی سی تعداد ہے، دشمن کی زیادہ تعداد ہے، اپنے آپ کو وہاں پیش کر دو گے سوائے تمہاری ہلاکت کے اور کیا ہوگا؟ تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ دوسرا احسان انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ بہت سارے لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف رہنے کے ساتھ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دینی کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے ساتھ نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ ساری رات جاگتے رہو، ساری رات نفل پڑھتے رہو، کھانا ہی کچھ نہ کھاؤ، یا فلان ہے، جیسے وہ لمبی حدیث ہے نا، ایک صحابی کہتا تھا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں ساری رات عبادت کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آ گئے، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، میری شریعت کا مزاج یہ ہے، رات کو سو بھی، عبادت بھی کرو، شادی بھی کرو، خدا رسول کے احکام کو بھی بجا لاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ عزیمت ہوتی ساری رات عبادت کرنا، جن راتوں میں ہے حکم وہ الگ بات ہے نا، پوری زندگی کی بات یہ ہو رہی ہے، ہمیشہ روزے رکھنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو اپنے اوپر ظلم ہے نا، بعض کتابوں میں آپ لوگ پڑھے ہوں گے ایک بزرگ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کی، تو اس نے کون سا کام کیا؟ بے وقوفی کی ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے تو دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہوئے اور دونوں پاؤں سوج جاتے تھے قیام میں۔ اس طرح کی باتیں پہلے تو ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، اگر ہے بھی صحیح تو ہم نے تو ہر بات کو تولنا ہے، پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث صحابہ کے عمل سے ملتی ہے تو ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو اوپر ظلم نہ کرو۔ دوسرا عدل۔ تیسرا عدل، جن لوگوں کا، انسانوں کا، جن جانوروں کا آپ کے ساتھ تعلق ہے ان سب پر ظلم نہ کرو، نہ اپنے گھر والوں پر زیادتی، نہ بچوں پر زیادتی۔ تربیت الگ چیز ہے، ظلم الگ چیز ہے، اور تربیت سے بھی رکنا نہیں ہے، جیسا موقع محل ہو ہدایت اللہ نے دینی ہے، لیکن ظلم ایک الگ چیز ہے۔ آپ کے پاس استعداد ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کی اولاد ایسے نظر آتی ہے جیسے کہ یتیم خانے کے بچے ہیں، تو یہ زیادتی ہے، ان کے حق حقوق مالی لحاظ سے ہر اعتبار سے خیال کرو۔ تو جو چیزیں آپ سے متعلق ہیں نا جی، تیسرا حصہ، آپ کے اہل و عیال، بیگم، والدین وغیرہ، رشتہ دار، شاگرد، مرید، پڑوسی، یہ ان کے ساتھ جانور ہیں، ان کا چارہ دو، ان پر ظلم نہ کرو، یہ ساری چیزیں ہیں عدل سے۔ چوتھا عدل۔ چوتھا عدل یہ ہے کہ کوئی فیصلہ آپ سے کرانا چاہتے ہیں لوگ، اس میں ایک سائیڈ میں آپ کا دوست ہے، ایک سائیڈ میں غیر لوگ ہیں، آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ۔ دیکھیں نا قرآن نے کیا کہا کہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرو، بھلے تمہارے خود خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو۔ اب یہاں تو کوئی بات کہہ سکتا ہے نا، والدین کے خلاف فیصلہ کریں گے وہ ناراض ہو جائیں گے، تو والدین کی ناراضگی تو اسلام کو پسند نہیں ہے نا۔ یہاں پر فیصلہ والدین کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہر اس کام میں کہ والدین اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں آڑ نہیں ہیں۔ اگر والدین اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں ہیں تو پھر اللہ رسول کا حکم مانا جائے گا۔ والدین ناراض ہوتے ہیں یا تھوڑے دنوں بعد راضی ہو جاتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے، اللہ رسول کے حکم کو مقدم کیا جائے گا۔ تو یہ چوتھا عدل ہے۔ جب انسان یوں انصاف والا ہوتا ہے، اپنے ساتھ عدل، اللہ رسول کے ساتھ عدل، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل، اور فیصلہ کوئی آ جائے تو اس میں عدل، پھر اس بندے کو اللہ کی طرف سے نیکی کا، اخلاق حمیدہ کا ملکہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری الجھنوں کو گفتگو میں ہی سلجھا دیتا ہے۔ اس کی گفتگو میں چونکہ اتنی نیکی ہے نا جی، اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کا یہ نمائندہ بنتا ہے
اخلاق رذیلہ اس کے قریب ہی نہیں آتے، گندے اخلاق، تکبر، کینہ، بغض، یہ گندے اخلاق ہیں۔ جب اس طرح وہ انسان عدل کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ایک شخص ہے مکہ کی سائڈ میں، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ۔ ان تک اسلام پہنچا، اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور جو نبوت کے دعویٰ کرنے والی ہستی ہے اس سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ سردار تھا، لوگوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں 2-3 بندے، حالات کا جائزہ لے کے آتے ہیں، آپ بڑے ہیں قوم کے، بعد میں آپ چلے جائیں۔ راضی ہو گیا، لوگ چلے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، مکی زندگی ہے۔ سوال کرنے والے کہنے لگے من انت وما انت، تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے، تیرا کام کیا ہے۔ عربی جانتے ہوتے نا، تو من انت وما انت کا مطلب بڑا پیارا ہے۔ ایک کا تعلق من کا ذویل عقول سے ہے اور ماں کا تعلق غیر ذویل عقول سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ من انتا کا جواب تھا۔ ما انتا، تیرا کام کیا ہے، تعارف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کلام بھی نازل ہوتا ہے، کوئی وہ آیت سنا دو۔ آپ نے یہ آیت سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وہ حیران ہو گئے، ایک ہی آیت میں کتنے مضامین سما گئی، احاطہ کر لیا اس آیت نے۔ عرب تھے اور بعض رات صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جامع معنی انداز میں اسلام کی ساری تعلیم اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اسلام جو بتانا چاہتا ہے کیا کرو، جن چیزوں سے منع کرتا ہے رک جاؤ، وہ سب اس میں آ گئی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ آیت عید کے اور جمعہ کے خطبوں میں شروع سے ہی بالکل آخر میں دوسرے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے، تعادلوا عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ وہ یہی ہے۔ یہ واپس آ گئے، اپنے سردار کو بتایا کہ ہم نے یہ پوچھا اور جواب دیا، اور آیت انہوں نے یہ سنائی۔ اقسم بن سیفی کہنے لگا اپنی قوم کو جمع کر کے کہ لوگوں، یہ برحق پیغمبر ہے، بڑی پیاری تعلیم ہے اس کی، اگر میری بات مانتے ہو تو سارے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو والسابقون الاولون میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اسلام تو لانا ہی ہوگا، ایک دن ہمارے گھروں میں اسلام آ جائے گا، لیکن ان خوش نصیبوں میں ہم شمار ہو جائیں جو پہلے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس آیت کو سن کر خدا جب ہدایت دیتا ہے تو ایک آیت ذریعہ بن جاتی ہے، اور نہ ہدایت دے تو بار بار قرآن سنتے رہو، واز سنتے رہو، پھر بھی ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہو۔ جی خدا بھی راضی رہے، صنم بھی ٹھیک رہے، کام چلاؤ، ہمارا یہ حال ہے۔ یہاں دیکھو ایک آیت کے ساتھ نظام بدل گیا۔ عثمان بن مظعون، ایک عثمان غنی ہے، ایک دوسرے صحابی ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہو گئے، جو خود قصہ کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا اور آپ اپنے وعظوں میں پڑھتے تھے، اسلام اس دن میرے دل میں داخل ہوا۔ اس آیت کی عظمت اور اس کے مضامین، اس کے اندر جو حکم ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام صحیح میرے دل میں اس آیت کے سننے کے بعد گھسا تھا۔ مسلمان تو پہلے بھی میں ہو گیا تھا۔ ایک ولید بن مغیرہ صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ نے دعوت دی اور یہی آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ لوگو تمہیں خدا حکم دیتا ہے انصاف کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کا خیال کرو، اعلانیہ گناہوں سے بچو، خلاف اولا مکروہات سے بچو، حد سے تجاوز ہونے سے بچو۔ یعظکم، رب العزت تمہیں درد مندانہ انداز میں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ولید بن مغیرہ کو آپ نے یہ سنایا اور وہ مسلمان ہوا۔ اس نے فی البدی اس وقت کچھ جملے بولے، کیا کہتا ہے؟ واللہ ان لہ لحلاوہ وَإِنَّ آلَاهُ لَطُّلَاوَةٌ وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُورِقٌ وَآلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ۔ کہتا ہے کتنی پیاری کلام ہے یہ، سننے میں اس کی مٹھاس ہے۔ ان لہو لحلاوہ، یہ جب پڑھی جائے تو رونق ساری فضا میں پھیل جاتی ہے۔ اب ایمان لایا ہے، چند منٹ ہوئے ہیں یہ شخص مومن بنا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کی عید سن کر 1 منٹ ہوا پہلے ایمان لایا ہے، اور تاثر دیکھیے نا، قرآن مجید کی عید سن کر اس نو مسلم صحابی کا تاثر دیکھیے، یہ کتنی پیاری کلام ہے، سننے میں بڑی میٹھی ہے، جس مجلس میں پڑھی جائے وہ مجلس با رونق بن جاتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اس قرآن کی ہر آیت کی بہت ساری جڑیں اور شاخیں اور پھل بھی ہوں گی، ایک ایک آیت کے کتنے مضامین، کتنی تفصیل، کتنی وضاحتیں ہوں گی۔ اور یہ بھی بات کہہ دیتا ہوں، اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر کہہ دیتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اسلام ہے جو انسان کے اندر اثر کرتا ہے نا جی۔ اور کیسا اثر کیا، کیسا تاثر دیا، واقعتاً بندہ جب قرآن سنتا ہے، آپ وہی صورت سنیں ایک قاری سے، دوسری قاری سے وہی سنیں، تیسری قاری، آپ اکتائیں گے نہیں، کیا اس کا ایک خاص حلاوت ہے، ایمانی حلاوت، اور فضا میں رونق، برکت جی۔ اب تو کیا حضرت طلحہ کی بات ذرا کبھی سیرت میں دیکھیے، تلاوت کرتے ہیں تو گھوڑا وجد میں آتا ہے۔ آج تو جس کے لیے قرآن نازل ہوا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا واجد ہو، گھوڑا وجد میں آتا تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ وہی ہے نا جنہوں نے اپنا باغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل ہو گیا، احسان، احسان نیکی اس درجے کی ہو کہ جو حکم ہے نا جی، جتنا اس سے بھی زیادہ اس میں اخلاص اور خشوع و خضوع ہو، بڑی صفائی ستھرائی ہو، اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے جس انداز میں بھی ہو سکے۔ اگر غریب ہے تو اس لحاظ سے، دعا سلام کے لحاظ سے، اور یہ کام مشکل ہے، رشتہ داروں کا راضی کرنا یہ مشکل ہے۔ آپ اچھے کام کریں گے، جواب میں الٹ ایک جملہ آئے گا، بس اسی پر صبر میں ہی تو اجر ہے جی، اسی پر صبر میں ہی اجر ہے۔ کسی کو ہدیہ دینا ہے، کسی کو صدقہ دینا ہے، اگر سید نہیں ہے تو غریب ہے زکوٰۃ دینا ہے، اور جملے بھی سننے ہیں اور صبر بھی کرنا ہے، خدا سے اجر، کسی سے نیکی کرے نا تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا۔ اگر اس نیکی کرتے وقت، بھلا کرتے وقت، کسی کے ساتھ احسان کرتے وقت آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ آرزو ہے کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی طرف سے
غلط بھی کوئی جملہ آ گیا تو دکھ نہیں ہوگا نا، آپ نے تو یہ نیکی کی ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اور ادھر سے تو یہی امید ہوتی ہے۔ تو رشتہ داروں کا خیال رکھنا یہ فرائض میں سے ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ اچھا ہاں، آت ذی القربی حقہ، آتے صیغہ امر ہے، آپ رشتہ داروں کو ان کا حق دیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ان کا آپ نے غصب کیا ہوا ہے تو وہ دینا ہے، نہیں، آپ کی تنخواہ میں سے، آپ کے کاروبار میں سے ان کا حق ہے، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا حق ہے، وہ دیں۔ ہدیہ بھی ثواب ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں صدقہ ہی دیں گے تو ثواب ہوتا ہے، صدقے سے زیادہ ہدیے کا ثواب ہوتا ہے، فرض نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ تو تہجد تو اس سے اونچا بعض دفعہ مقام عطا کر دیتی ہے، وہ فرض تو نہیں ہے۔ تو بہرحال تین چیزوں کے کرنے کا حکم ہوا، ہم احسان پر بات کریں گے، خلاصہ آیت کا پورا ہو جائے۔ عدل کرنا ہے، جو 5 قسمیں آپ کو عدل کی بتائیں، اور احسان کرنا ہے، نیکی میں کمال نیکی ہو، اس کو احسان کہتے ہیں، اور رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے جیسے ممکن ہو سکے، جیسے ممکن ہو سکے۔ 3 چیزوں سے منع فرمایا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ فحشاء اعلانیہ گناہ کو کہتے ہیں، ہر وہ گناہ جس گناہ کے کرنے کے ساتھ دوسرے بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، آپ خود سمجھ جائیں۔ ہر وہ گناہ جو میں کر رہا ہوں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، یہ اعلانیہ گناہ ہے، اس سے بچو۔ اعلانیہ گناہ بغاوت میں آتا ہے، بہادری، ہٹ درمی، میں بھی کوئی چیز ہوں کر کے دکھاتے ہیں، اور حکومت کی نگرانیوں میں واہ واہ، وہ 20-25 سال وہ گوڑے اڑاؤ تھے، ہوں گوڑے اڑاؤ جی، کام ہو رہا ہے۔ اسلام کا کام حکومت کی نگرانی میں ہونا چاہیے، یہ خرافات کیا کام ہے؟ بٹیر بازی، پتنی کیا ہمارے اٹک میں بیل بھگاتے ہیں، بازی لگاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ بھی وہی چیز ہے، اسلام نے ان سے منع کیا ہے، ان چیزوں سے۔ نیکی کی نگرانی کرو۔ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری غلطیاں ہیں، اور اس کی سزائیں ہو بھی رہی ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے، ہو بھی رہی ہیں پھر بھی نہیں۔ ہمارے ایک استاد سمجھایا کرتے تھے کہ بڑا میاں مٹھو طوطا دوسرے چھوٹے میاں مٹھوؤں کو سمجھا رہا تھا کہ پوست کے ڈوڈے پر نہیں بیٹھنا، وہ خشخاش کے پودے پر نا گوند سی ہوتی ہے، تو اس نے سبق کا رٹا لگایا ہوا تھا، وہ طوطے کا بچہ کہتا جا رہا تھا کہ میاں مٹھو پوست کے ڈوڈے پر نہیں بیٹھنا، اور بیٹھا بھی ادھر ہی جا کر ہے، اور پڑھتا بھی جا رہا ہے۔ اب بچے گا کیسے؟ شکاری تو پکڑ لے گا، وہ اڑ نہیں سکتا ہے پھر اس میں۔ ہمارا یہی حال ہے، ہمیں بہت ساری زیادتیوں کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں ہیں، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ صبح شام روٹی کھا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 چیزوں سے منع کیا، اعلانیہ گناہوں سے۔ حضرت ہر وہ کھیل جس میں آپ کی عبادت رہ جائے، وہ کھیل نہیں ہے، وہ حرام ہو گئی ہے۔ نماز روزہ ہر چیز کو، یار کیا بات کریں، ٹائم کتنا کم ہوتا ہے۔ جنگ جاری ہے، برسرے پیکار جنگ جاری ہے دشمن کے ساتھ، اور مجاہدین گھوڑوں پر ہیں، گھوڑوں کا رخ قبلہ رخ نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے، مجاہدو جدھر تمہارا رخ ہے ادھر ہی کر کے نماز پڑھ لو، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ یہ مجاہدین اسلام کا حکم ہے، اور ہم تو جناب تھوڑی سی کھیل سے کتنی نمازیں برباد ہو گئی، کیا ہوگا؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، منکر خلاف اولا، کھڑے ہو کے پانی پی لینا، ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ لینا، وہ ساتھ نماز میں کھجلیاں بھی یاد آتی ہیں، مولوی صاحبان کو داڑھی کو کھجلی کرنا یاد آ جاتی ہے، دوسرے لوگ ادھر سے ہاتھ ڈال کے بغل میں کھجلی، وہ خدا کے بندے نماز پڑھ رہے ہو تو یہ خلاف اولا کام ہے، اور عمل کثیر ہو گیا۔ 3 تسبیحات کے بقدر، یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کے بقدر اگر نماز میں عمل ہو گیا تو یہ عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اچھا آگے چلو، والبغش،
اللہ منع کرتا ہے اعلانیہ گناہوں سے، خلاف اولا گناہوں سے، سرکشی اور بغاوت سے، حد سے تجاوز کرنے سے۔ حد سے تجاوز کرنے کی ایک مثال قرآن نے جو دوسرے پارے میں دی ہے کہ ہم نے معتکف کو، جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا ہے، اس کو بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق سے منع کیا ہے۔ وہ ملنے آئے تو شہوت کا ہاتھ لگانا یا یوں کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے گا تو حد سے تجاوز کیا ہے اس نے، جو حد تھی نا اس نے حد سے تجاوز کیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور بھی اسی طریقے سے جو کام ہے، بڑی لمبی حدیث ہے نا کہ سیدھا ہے صراط مستقیم، اور ادھر محارم ہے، پردے لٹکے ہوئے ہیں، پردوں کی طرف نہ جانا، ادھر کہیں زنا، کہیں شراب، کہیں جوا، کہیں کیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ادھر سائڈوں میں چلے جاؤ کہ حد سے تجاوز ہے، سیدھا صراط مستقیم ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہم جب پچھلے جمعے کو آخر میں جب پہنچے تھے بیان کے، تو مقام احسان بتا رہا تھا میں۔ مقام احسان کیا ہے؟ مقام احسان مقام عبدیت کے بعد ہے۔ جو بندہ عبادت گزار ہوتا ہے، نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، اور وہ اس لیول پر ہے، اس کا ایمان اس لیول پر ہے کہ خوشی آئی تو الحمدللہ، اور غم آ گیا تو اللہ کی طرف سے ہے جی۔ ٹھیک ہے، غم پر کہیں انا للہ پڑھنا بھی حکم ہے، لیکن یہ آپ سے باہر نہیں ہوا، یہ اس کا ایمان ہے۔ فرمایا عجباً لامر المؤمن وإن أصابته السراء فشكر فهو خير له وإن أصابته الضراء فصبر فهو خير له۔ ہم نے ایمان والے کی شان تو عجیب و غریب دیکھی ہے، راحتیں ملے تو ایمان والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور مصیبت میں پھنس جائے گلے شکوے نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اللہ ہی اس پر اجر ادا کرے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں، کتنا ہے، کتنے درجات ہیں اس کے ایمان کے، ہر بندہ یہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ فرمایا اذا سرت کا حسنتک فانت مؤمن واذا سیئت کا ساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ یاد رکھو، اگر تمہاری نیکی نے تمہیں خوش کر دیا تو تمہارے ایمان کی علامت ہے، اور کبھی مرور دور میں تم سے گناہ ہو گیا، گناہ کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہو، تو سمجھ لو تمہارے پاس ایمان ہے۔ یہ ایمان کا درجہ ہے۔ اب ایمان کا درجہ جو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا نا، یہ اونچا درجہ ہے، اونچا درجہ ہے۔ جبرائیل آ گئے، جو ہم نے خطبے میں شروع میں تفصیل سے بات کی ہے، کہنے لگا مل احسان، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تمہاری عبادت اس کوالٹی کی ہونی چاہیے کہ تم جب عبادت کر رہے ہو تو تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ملکہ مقام احسان کا یہ ملکہ نصیب نہیں ہے تو کم از کم دوسرا درجہ ہونا ضروری ہے کہ تم جب عبادت کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، تمہارا یہ ایمان لازمی ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام احسان ہے۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو انسان کی خلوت اور جلوت دونوں برابر ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس کو ایمان حاصل ہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہوں یا تنہائی میں ہوں، یہ جب مقام حاصل ہے، یہ مقام احسان ہے، اور مقام احسان کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور یہاں پر جب بندے کا ایمان پہنچتا ہے تو اللہ کا واجب الوجود ہونے کا اس کو احساس اور ادراک ہو جاتا ہے۔ یہ سبق سمجھنا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ هو الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالہ۔ یاد رکھنا، اللہ کا وجود حقیقی ہے، اللہ کا وجود حقیقی ہے، باقی تمام کائنات کا وجود فانی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اس کا وجود رہے گا۔ المجتمع، المجتمع مستجمع لجمیع صفات کمالہ، تمام اچھی خوبیاں کا جامع ہے اللہ، ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ سبحان کا ترجمہ بھی یہی ہے، سبحان الذی اسریٰ کا بھی۔ آپ اتنا سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کا جب مقام احسان پر، آپ پہلے مقام عبدیت پر ہے، اب مقام عبدیت کیا ہے کہ آپ نیکی کرتے ہیں تو دل دل میں خوشی ہوتی ہے، گناہ ہو جائے تو پریشان ہوتے ہیں، مقام عبدیت ہے، ایمان ہے۔ اگلا درجہ کہ آپ جس جگہ بھی ہوں آپ کو یہ احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مقام احسان ہے۔ اس کے بعد آپ کا واجب الوجود ہونا، اللہ کا وجود برحق ہونا، اس کا ادراک اور احساس ہوگا۔ جی میں نے اللہ کی تعریف آپ کے سامنے کی، هو اللہ الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالہ۔ اب یہاں پر اہم مسئلہ ہے، مجھے امید ہے آپ سے کہ انشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہو، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں ہے مشکل، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا۔ میں بہت اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ جس کے ساتھ ہمارا ایمان متعلق ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس درجے پر آپ کا ایمان پہنچ چکا ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں اللہ واجب الوجود ہے۔ اور آسان کرو، اللہ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ باقی اللہ رب العزت نے جتنی کائنات بنائی، خواہ آسمان و زمین، فرشتے، جن و انس، جو کچھ بھی کائنات میں، اور اس کو مخلوق کا لقب حاصل ہے، وہ اللہ نے بنائی ہے، وہ فانی ہے، اس پر زوال آئے گا، اپنے اپنے ٹائم پر آئے گا، اور یہ وغیرہ اس طریقے سے ہر کوئی چیز ختم ہو جائے گی۔ اور اس عقیدے کو قرآن غافل دلوں کو جگاتا ہوا بتاتا ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے فنا ہو جائے گی، اپنے اپنے ٹائم پہ اس کا عالم بدل دیا جائے گا، رہے گا صرف اللہ رب العزت کا نام اور اس کی ذات باقی رہے گی۔ یہی وہ واجب الوجود ہے، یہی وہ ذات ہے جس کا وجود برحق ہے اور حقیقی ہے، اور پوری کائنات جو اس نے بنا ڈالی، یہ پورا جال بچھا دیا ہے، ذرے ذرے کا، شجر و حجر کا، بحر و بر کا، آسمان و زمینوں کا، فرشتوں کا، انسان و جن کا، سارا ختم ہو جائے گا، وہ فانی ہے، اللہ رب العزت حقیقی ہے۔ اب صوفی اللہ والا، اللہ اللہ کرنے والا جب اس مقام پہ آتا ہے، یہاں استاد کے سبق کی ضرورت ہے، پھر وہ منصور الحلاج کی طرح انا الحق کے نعرے لگانے والا نہ بنے، پھر وہ سرمد کی طرح اللہ کی نسبتیں کرنے والا نہ بنے۔ اللہ کا وجود برحق ہے، وہی وحدت الوجود ہے، اللہ کا وجود برحق ہے،
وہی وحدت الشہود ہے۔ اب سمجھے بات کو، بعض صوفیاء میں اور ادھر ادھر آپ کتابوں کو نہیں دیکھو تو بہتر ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی اپنی مرضی کے مطابق تفصیلات کرتے رہے وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، وحدت الوجود اللہ کا وجود حقیقی ہے، یہ مطلب ہے۔ وحدت الشہود، توجہ سے، شاہد کا میں نے حاضر ہونا، اللہ کا وجود، اللہ کا صفات کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے ہر جگہ، شاہد کا معنی حاضر ہونا، ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ وحدت الشہود، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وحدت الوجود، اللہ کا وجود برحق ہے، یہ عقیدہ ہے جس پر ہونا ضروری ہے۔ باقی صوفیاء کی اصطلاح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ ادھر آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا عبادی انی حرمت علیکم انی حرمت علی نفسی الظلم، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے، وجعلتہ محرما علیکم فلا تظالموا، تم پر بھی میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، یہ ظلم نہ کرنا، عوام پر نہ کرنا۔ یا عبادی، یا عبادی کلکم جائن، تم سارے بھوکے تھے، الا من اطعمت فاستطعمونی، لہذا مجھ سے کھانا مانگا کرو، فاطعمکم، تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، تم سارے گمراہ تھے مگر میں جس کو ہدایت دے دوں، فاستہدونی، لہذا مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، تم سارے دن و رات گناہ کرتے رہتے ہو، اور میری شان یہ ہے اغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فاستغفرونی، لہذا مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو، فاغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا عبادی، یا عبادی لم یبلغ ذرکم ان تضرونی، یا عبادی لم یبلغ نفعکم ان تنفعونی، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے مل کر اگر مجھے نقصان دینا چاہو تو نہیں نقصان دے سکو گے، اور اگر تم سارے کے سارے مل کر مجھے نفع دینا چاہو تو نفع نہیں دے سکو گے، میری شان اتنی اونچی ہے۔ اور پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وذکرکم وانثاکم وکبیرکم وصغیرکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل سائل مسألته لم ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المحيط اذا غمس البحر۔ یا عبادی ان هي اعمالكم انما هي اعمالكم ترد عليكم فمن وجد خيرا فليحمدني ومن وجد في غير ذلك فلا تلومن الا نفسا۔ فرمایا ہے میرے بندو، تم سارے کے سارے جب سے آدم پیدا کیا قیامت تک والے سارے جمع ہو جاؤ، بوڑھے بھی، جوان بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، جن بھی، انسان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور ہر کوئی مجھ سے اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ سوال کرے، اور میں ہر سائل کا اس
اس کا مسئلہ حل کر دوں اور اس کی دعا قبول کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں تم نے سوئی ڈبوئی ہو اور اس کو باہر نکالا جائے تو سوئی کے ساتھ کتنا پانی لگ کے آئے گا۔ اے میرے بندو، نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو، یہی تمہارے اعمال تمہارے سامنے میدان حشر میں پیش کیے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، اچھے ہوں گے وہ بھی، برے ہوں گے وہ بھی دکھائے جائیں گے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرو۔ فمن وجد خیرا، اپنے اعمال میں اگر تم نیکیاں پاتے ہو تو میری تعریف کرو، یہ میری توفیق ہے۔ اور اگر اپنی اعمال میں، اپنے لیل و نہار میں، اپنی زندگی کے گزران میں اگر تم گناہ پاتے ہو، زیادتیاں پاتے ہو، بے نمازی ہونا، بے دین ہونا، شرابی ہونا، ظالم ہونا، راشی ہونا اپنے صحیفے میں پاتے ہو تو مجھے کچھ نہ کہنا، اپنے نفس کی ملامت کرنا۔ تم نے اپنے نفس کو امام بنایا، اس نے تمہیں گمراہ کیا۔ میرے پیغمبر کو امام بناتے، مجھے اور میرے آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بناتے، اس کے مطابق زندگی کرتے، گزارتے تو تمہاری دنیا بھی پرسکون ہوتی، آخرت میں بھی سرخرو ہوتے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔